بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیزوں نوجوانوں، آج کا جو عنوان ہے بیان کا، اس عنوان کے لیے تو میں بھی لائق نہیں ہوں، کیونکہ جس پاک ہستی کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جن کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کا بھی ایک فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے اور ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت اس پوری کائنات کے وجود کا صدقہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی محبت کو اپنے محبوب کی اتباع کے پیچھے چھپا کے رکھا اور فرمایا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کے طریقوں کو اپناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھے پسند نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک ایمان جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے، اس کے لیے بڑی کامیابی رکھی ہے۔ تو قرآن کریم احادیث مبارکہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ کے احکام آ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے آ جائے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے فرمایا کہ باری تعالیٰ آپ نے قیامت تک آنے والی امت کا بوجھ مجھ پر ڈالا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے قرآن کی شکل میں آپ نے قانون دیا ہے، کیا یہ قیامت تک آنے والے لوگ میری بات کو تسلیم کریں گے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں نے آپ کے قدموں میں کامیابیاں ڈالی ہے، جو آپ کی بات کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو کامیابیاں
اطاعت رسول میں ہے، اتباع رسول میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اپنی زندگی کو ڈال دینے میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کتنی بابرکت اور نرالی تھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، محمود الخصائل میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں میں بچپن میں بہت چھوٹا تھا، میری خالہ مجھ کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میری خالہ نے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے، اس کے پاؤں میں درد ہے، آپ دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اور مارے شفقت کے میرے سر کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اور مبارک ہاتھ پھیرا۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں عمر رسیدہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، میرے پورے جسم کے بال سب کے سب سفید ہو گئے، لیکن جہاں آقا کا میرے سر کے اوپر ہاتھ پڑا تھا وہ سر کے بال ہمیشہ کالے کے کالے رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر وضو فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو سے بچا ہوا پانی برتن میں لے کر صحابہ کے درمیان میں پہنچے تو سب کے سب اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ کسی کے ہاتھ میں آیا، کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، تو جن صحابہ کے ہاتھ میں وہ پانی آیا دوسرے صحابہ اس میں سے بھی جو ہے لپک کر لے رہے ہیں اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں، کوئی پی رہا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں بھی ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی وضو فرماتے تھے تو آپ کے اعضاء مبارک سے وضو کرنے کے بعد جو پانی کے قطرات ٹپکتے تھے صحابہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اس کو حاصل کر لیتے تھے اور پی جاتے تھے یا پھر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کے گھر پر آرام کے لیے جاتے تھے تو آپ کے جسم مبارک سے جو پسینے کے قطرات ٹپکتے تھے وہ اپنی عطر کی بوتل میں بھر لیا کرتی تھی۔ فرماتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کہ وہ عطر میں وہ مہک نہیں ہوتی تھی جو حضور علیہ السلام کے پسینے میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اتنی بابرکت ہے اور صحابہ کو حضور سے کیسی محبت تھی۔ حضرت قرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں محمود الخصائل میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک جماعت کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کی یہ گنڈیاں جو ہیں جس کو ہم بٹن بولتے ہیں وہ کھلے ہوئے تھے، یعنی گریبان کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور کا گریبان کھلا ہوا ہے، حضور کی محبت میں پوری زندگی یہ حضرت قرہ اور ان کے بیٹے جو تھے یہ دونوں حضرات یعنی باپ بیٹے دونوں پوری زندگی حضور کی محبت میں اپنے گریبان کی ان بٹنوں کو کھلا رکھتے تھے، اتنی حضور سے محبت تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس امت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کتنی خطرناک قسم کی قربانیاں دی ہے۔ خطبات حنیف میں لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ازواج مطہرات یعنی پوری امت کی مائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمیں پورے سال کا خرچہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات سن کر بڑی ناراضگی ہوئی۔ یہ حدیث لمبی ہے، میں جو مقصد کی بات ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تھوڑے سے ناراض ہو کر ایک صحابی رسول کے گھر پر تشریف لے گئے اور ان کے اوپر والے حصے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا حضور علیہ السلام نے گرمی کی وجہ سے اپنے جسم مبارک کے اوپر جو عبایا پہنا ہوا تھا اس کو نکال دیا تھا، یعنی جسم مبارک کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر جو ہے یہ کھجور کی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تکیہ کیسا تھا؟ تو حضور علیہ السلام کا جو تکیہ تھا وہ جو ہے چمڑے کا ایک تھیلا تھا، اس کے اندر کھجور کے درخت کے پتے ڈالے ہوئے تھے اور اس کے اوپر آپ نے ٹیک لگایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک میں درخت کے پتے پڑے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پانی کا مشکیزہ تھا وہ جو وہاں لٹکایا ہوا تھا، وہ بھی جو ہے ایسا تھا، پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم سے رو پڑے اور کہا، حضور علیہ السلام یہ کیا حالت ہے آپ کی، یہ کیا حالت ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ آپ کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے آرام کے لیے آپ کے پاس اچھا سا بستر نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سا بستر عطا فرما دے۔ اس وقت امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا، یہی ہماری دنیا ہے، اے عمر دنیا میں حالات آئیں گے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں جنت بنائی ہے، اس جنت میں آرام ہوگا، آسائش اور نعمتوں کی چیزیں ہوگی۔ حضرت شیخ حنیف لوہاروی دامت برکاتہم اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم پر حالات آتے ہیں تو ہم ہل جاتے ہیں، ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں چڑھاؤ اتار آئے گا، کبھی خوشیاں کبھی غمیاں آئے گی، اور کبھی بیماریاں آئے گی، کبھی صحت آئے گی، کبھی کاروبار میں تنگی آئے گی، کبھی کاروبار میں نصرتیں بھی آئے گی اور آسانیاں بھی آئے گی، ترقیاں بھی آئے گی۔ ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنے کا اپنے آپ کو مزاج اور طبیعت بنانے کی فکر کرے۔ جب اللہ حالات درست فرمائے شکر ادا کرے، جب حالات آ جائے، بیماریاں آ جائے، تنگی آ جائے تو صبر سے کام لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب طائف میں گئے، حدیث پاک میں خطبات حنیف کے حوالے سے لکھا ہے، طائف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو حادثہ پیش آیا ہے بڑا خطرناک ہے۔ آدمی کے اندر سے ایمان ہل جاتے ہیں، آدمی کے اندر کا دل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کا تفصیل کے ساتھ اگر ہم واقعہ سنیں، میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر ایک بالکل 2 ٹکے کے بدماش قسم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھر مارے، اور وہ پتھر بھی کہاں مارے؟ آپ کے پاؤں مبارک میں مارے۔ ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں مبارک کے اندر وہ پتھر مارتے تھے، وہ پتھروں کے پاؤں کے اندر زخم کی وجہ سے حضور علیہ السلام نڈھال ہو جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ یہ 2 ٹکے کے نکم میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے تھے، پھر پاؤں کے اندر مارتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں لوگوں نے اتنا لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی طائف میں پتھریں کھا کر جوتیاں مبارک لہو لہان ہو گئی تھی، لہو سے بھر گئی تھی۔ نہیں، اتنی بات نہیں تھی۔ وہ فرماتے ہیں اگر یہ بات تم جھیل سکو اور سمجھ سکو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا لہو لہان کیا گیا تھا جیسے تم پانی سے غسل کرتے ہو۔ حضور نے اس امت کی خاطر طائف کے اندر خون سے جو ہے غسل کیا تھا، خون سے غسل کیا تھا۔ اتنی تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہم پیدا کریں۔ وہ پیدا کیسے ہوگی؟ اتباع رسول سے۔ وہ پیدا کیسے ہوگی؟ حضور کو اپنا آئیڈیل بنانے سے۔ وہ پیدا کیسے ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے سے۔ لیکن آج معاف فرمائیں، ہماری اپنی 24 گھنٹے کی زندگی ہم دیکھیں، نہ ہماری شکل و صورت میں حضور کی اتباع اور سنتیں نظر آتی ہے، نہ ہمارے چلنے پھرنے میں نظر آتی ہے، نہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آتی ہے، نہ ہمارے سونے اور جاگنے میں نظر آتی ہے، نہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں نظر آتے ہیں۔
ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں، ہماری معاشرت اور رہنی کرنی، ہماری کسی بھی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے نظر نہیں آتے۔ ہمارے اندر تو جو ہے یہودیوں کا کلچر اور ان کے طریقے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے ویسٹرن کلچر گھس چکا ہے۔ میں بڑے ہی درد کے ساتھ کہتا ہوں، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ہماری شکلوں کو اور ہماری صورتوں کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں گے، اور داڑھی کا یہ نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں گے، اور حضور کی یہ سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی اللہ موقع دے، جمعہ کا دن، کبھی جو ہے اپنی چھٹی کا دن، اس میں جو ہے اپنا لباس سنتی لباس پہنے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، لیکن حضور کی محبت میں سنتی لباس پہنانے کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اپنے بچوں کو بچپن سے اس کا عادی بنائے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور وہ کتنا اچھا ہیرو جیسا لگتا ہے۔ لڑکیوں کے اندر معاشرے میں خرابی اتنی آ گئی ہے کہ ہماری بچیاں آج پینٹ شرٹ پہن کر، ٹی شرٹیں پہن کر گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کھلے بالوں کے ساتھ، بغیر برقعے کے، بغیر نقاب کے بازاروں میں جا رہی ہے، گلی کوچوں میں گھوم رہی ہے، اور لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری یہ جوان بیٹیوں پر کتنے لوگوں کی گندی نظریں ہو رہی ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو بالغ ہونے سے پہلے ان کو برقعے میں لا دو، ان کو پردے میں لا دو، اور ان کی تصویریں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر نہ رکھو، اس پر بھی نظریں بد لگتی ہیں۔ یہ ہم نے ماحول بنا کر رکھا ہے کہ آج ہم ہماری بچیوں کی، جوان بچیوں کی تصویریں جو ہیں اور ان کے ویڈیو آج سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، اسٹیٹس پر ڈال رہے ہیں، اور کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ نوجوان نمازوں سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور خدمت عالی میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے سے ہم دور ہیں، اور بار بار کہا جاتا ہے جمعہ کا دن ہو، یا اللہ ہمارے لیے کتنی، یعنی تھوڑی سی منٹوں کا کام ہے کہ باقی کی سنتیں ہم پڑھ کر جائیں، لیکن باقی کی سنتیں پڑھنے کی بھی کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ فکرے کرے اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کا لایا ہوا مبارک دین زندہ کرنے کی کوشش اور فکر کرے۔ اور اللہ کا واسطہ دے کر ایک بات اور کہوں گا، اللہ کے واسطے گھروں کے اندر یہ ماحول قائم کرو کہ ہمارے گھروں میں ہماری مستورات بھی 5 وقت کی نماز کی فکریں کرنے والی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام کرنے کی فکریں کرے، اور گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو۔ کبھی کبھی اللہ موقع دے مستورات کی جماعت میں لے کر جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماں بہنوں کو یہ تاکید کرو کہ ان کے اسٹیٹسوں کے اوپر ان کی تصویریں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اور ہماری گھر کی مستورات کو یہ کہو کہ ہمارے اپنے اسٹیٹسوں کے اوپر گانے نہ رکھو۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے اسٹیٹسوں کے اوپر یہ میوزک کے ویڈیو، یہ میوزک کے ڈائلوگ اور اسی طرح یہ فلمی گانے یہ رکھنے کی فکر نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ تبلیغ ہو رہی ہے ایک قسم کی، اس سے اپنے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی 4 وہیل لاتا ہے، کوئی گاڑی لاتا ہے، کوئی اچھا مکان بناتا ہے، کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے، اس کے پیچھے وہ فلمیں پہ گانے ڈال رہا ہے۔ یہ اللہ کی سراسر اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، سراسر اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اس سے اپنے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ ایک بہت بڑی وبا وائرس کی طرح اور کینسر کی مہلک بیماری کی طرح ہمارے سماج میں گھس چکی ہے کہ ہر کوئی آدمی جو ہے برتھ ڈے منانے میں لگا ہے۔ یہ کیا وبال ہے بھائی؟ عمر رسیدہ لوگوں کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اس دن اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اس دن ایک دوسرے کو گفٹ دیا جا رہا ہے، اس کی سہیلیوں کو اور اس کے دوستوں کو بلا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، پارٹیاں دی جا رہی ہے، ہوٹلوں میں کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے،
زندگی دی ہے قدر کریں، باقی کی زندگی کو اللہ راضی ہو جائے، حضور راضی ہو، اس میں گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آج کل تو لوگ برتھ ڈے کی تاریخ کو اسی دن میرج کرنے کا اور شادی کرنے میں بھی فکس کرتے ہیں، یہ بھی ایک وبا ہے۔ کتنا روکے لوگوں کو، بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جس گناہ میں جو مبتلا ہو اس سے اپنے آپ کو باہر نکالے، اور اس مبارک مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود شریف کا روزانہ کم از کم روزانہ 300 مرتبہ بھیجنے کی فکر فرمائے۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کر کے ہم کو بتلایا، اور کیسی زبردست ان کو حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ واقعات میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مجھے اور آپ کو بھی اللہ ایسی محبت نصیب فرما دے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے میں لکھا ہے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے سمندری راستے سے نکلے۔ اس موقع پر مدینہ طیبہ میں انہوں نے اپنا ایک خیمہ لگایا تھا، روزے اطہر کے قریب، گرمی کا موسم تھا۔ روزانہ رات کو یہ جتنے ان کے ساتھی تھے مل کر کھانا پکاتے تھے، اور گرمی کو دور کرنے کے لیے تربوز کھاتے تھے۔ یہ تربوز کھا کر اس کے چھلکے ایک جگہ ڈال دیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آ کر جو ہے اس تربوز کے چھلکوں میں تھوڑی تھوڑی جو سرخی ہوتی ہے اس کو جو ہے کریت کریت کر کھایا کرتا تھا۔ ایک دو دن دیکھنے کے بعد اس بچے کو بلایا، علامہ نے بلا کر کہا کہ تم اس طرح کیوں کھاتے ہو؟ تو کہا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ نے دوسرا نکاح کیا ہے، لیکن گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بھوک کی وجہ سے یہ چھلکوں کو سہارا میں لیتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس سے کہا روزانہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا کرو۔ تو کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں اور میں تو میزبان ہوں، یعنی اصل تو مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن میری غربت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، اور مارے شرم کے کہ میں مدینے کے رہنے والا ہوں، مارے شرم کے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بڑا اصرار کیا علامہ نے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں کل سے آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ تو کھانا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے اتنی دوستی ہو گئی کہ وہ روزانہ ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ جب ان کا وقت ہوا ہندوستان واپس آنے کا تو اس بچے کی تشکیل کی، تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، وہاں مدرسے ہیں، اسکول ہیں، اچھا کھانا پینا کپڑا سب کچھ ملے گا۔ تو کہا میں میری والدہ سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ والدہ سے مشورہ کیا، اور پھر وہ آیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے یعنی اس بچے نے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑی، اور جو ہے راستے میں چل رہا ہے، وہ ہندوستان آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن وہ راستے میں پوچھ رہا ہے مجھے وہاں اچھا کھانا ملے گا؟ ہاں کیوں نہیں ملے گا؟ وہاں اچھی اسکول ہوگی؟ ہاں کیوں نہیں، وہاں بہت اچھی اسکول ہے۔ پھر ایک دم سے اس کی نظر گنبد خضرا پر پڑی، تو کہا مجھے ہندوستان میں یہ ملے گا؟ حضرت علامہ کے قدموں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ کہا اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو ہمیں مدینے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، تو کہ یہ وہ وہاں نہیں ملے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا، اور وہ وہاں سے ایسا غائب ہو گیا کہ علامہ کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ کہا میں غربت برداشت کر لوں گا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لوں گا، لیکن میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیسی محبت ہوتی ہے لوگوں کو، ہم بھی اپنے اندر ایسی محبت پیدا کریں، ہے نا۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنے کا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک شخص آ کر روزانہ بیٹھتا تھا اور آدھا چہرہ ایسے چادر سے چھپا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے پوچھا کہ تم روزانہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتے ہو، یہ اپنا آدھا چہرہ چھپا کیوں دیتے ہو؟ تو کہا میں کفن چور تھا، ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، میں نے اس کی تازہ قبر کو کھولا کفن چورنے کے لیے، تو ایک دم سے اس کا ہاتھ نکلا اور اس نے میرے یعنی چہرے پر تماچا مارا۔ پھر اس نے اپنا وہ چادر والا چہرے پر سے رومال ہٹا کر بتایا تو اس کے اوپر 4 انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ تو کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو کہا اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد کبھی کسی قبر کو کھول کر کفن کی چوری نہیں کروں گا۔ تو یہ واقعہ
شاہ اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا، تو امام اوزاعی نے پھر واپس اس کا جواب یہ طلب کیا کہ آپ اس کفن چور سے یہ پوچھو کہ تو نے اتنی قبروں کو کھولا تو اس میں کتنے لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے؟ تو پھر اس سے پوچھا تو اس نے کہا اکثر لوگوں کے چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جواب لکھا، اور جواب میں 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا تھا، اور کہا تھا کہ لوگوں کے قبر کے اندر چہرے قبلے سے اس لیے پھر جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ معمولی نہ سمجھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر عزیزی میں، جو لوگ آداب کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سنتوں کو چھین لیتا ہے، اور جو سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرائض سے محروم کر دیتا ہے۔ آج ہم سنتیں رکھنے کے لیے تیار نہیں، لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، گھروں میں سنتی زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر حضور علیہ السلام کا کھانے کا طریقہ کیا تھا وہ سکھائے، سونے کا طریقہ کیا تھا وہ سکھائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے جو مبارک نام ہے، ان کے خاندان کے جو نام ہے وہ سکھائے۔ آج امت کے 80% لوگوں کو حضور کے والدین کا نام معلوم نہیں، حضور کے والدین کا نام معلوم نہیں، حضور کی 11 بیویوں کے نام معلوم نہیں، حضور کے اولادوں کے نام معلوم نہیں، حضور کا نسب نامہ معلوم نہیں ہے، لیکن آج کرکٹروں کے نام معلوم ہے، ہیرو ہیروئن کے نام معلوم ہے، ان کا کچا چٹا معلوم ہے، لیکن جس آقا کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں وجود بخشا، آج اس امت کو ان کا کوئی کچھ معلوم نہیں۔ اپنی زندگی پر رحم کھاؤ اور اپنی اولادوں پر رحم کرو، اور ان کو جو ہے دین سکھاؤ، دین سے قریب کرو، قرآن سکھاؤ، ان کو نبی کی سنتوں کے واقعہ سناؤ، صحابہ کرام کی قربانیوں کے واقعہ سناؤ۔ یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، اگر ہم نے ہماری اولادوں کو دین نہیں سکھایا، حضور کا لایا ہوا دین نہیں سکھایا، کئی لوگ ہمارے ایمان پر حملہ کریں گے، ہماری اولاد مرتد ہو جائے گی۔ آج ہمارے لیے کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ جن مورتیوں کی پوجا سے ہم کو بچایا گیا، آج اسی مورتیوں کو دیکھنے کے لیے آج امت سڑکوں پر آ گئی ہے اور اس کے منورنجن لے رہی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اپنے آپ کو دین سے لگاؤ پیدا کرو، اس سے محبت پیدا کرو، اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو خود بھی زندہ کریں گے، اور اپنی اولادوں میں اور اپنے خاندانوں میں بھی لائیں گے، اس کی فکر کریں، تمام ساتھی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آخری میری بات لمبی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں وظیفہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ ہے، جب بھی ہمیں کسی بھی لائن کی پریشانی ہو، چاہے روزی کی لائن کی پریشانی ہو، گھروں میں جھگڑوں کی پریشانیاں ہو، یا بیماریوں کی پریشانیاں ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو ہمیں چاہیے 29ویں پارے کی 2 نمبر کی سورہ قلم کو 1 مرتبہ پڑھے، کسی بھی وقت میں پڑھے، اور پھر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج ایک عمل یہ کر لینا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے پورے خاندان کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اور تمام صحابہ کرام کی طرف سے صدقہ نکال دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔